أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله سيما بقية الله في الأرضين، روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله المتقن وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العلی العظیم. عزیزان محترم، سب سے پہلے آمد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ برکت ہے. خداوند عالم نے بنی نوع انسان پر ماہ مبارک رمضان کو اپنی وسیع کے عنوان سے نازل کیا، اور یہ ماہ مبارک رمضان کی اسلام ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث اور وہ خطبہ جو آپ نے ماہ مبارک شعبان آپ سے فرمایا تھا، اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اوقات میں سے سب سے بہترین اوقات، لحظات میں سے سب سے بہترین لحظہ، اور دنوں میں سے سب سے بہترین دن، اور راتوں میں سے سب سے بہترین رات اگر ہے تو ماہ مبارک رمضان کی رات ہے، جس میں آپ کا سونا عبادت قرار دیا، جس میں آپ کا سانس لینا عبادت قرار دیا. ماہ مبارک رمضان خداوند عالم نے اسی ماہ مبارک رمضان کے راتوں میں سے وہ رات جسے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 سالوں سے بہتر ہے. اور وہ رات ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے قرار دیا. تو یہ یقیناً جب تمام لحظات میں سے بہترین لحظہ اسی آپ کے جو ابھی آپ گزر رہے ہیں اوقات میں ہے، جب تمام دنوں میں سے بہترین دن جس میں آپ ابھی گزر رہے ہیں انہی دنوں میں ہیں، تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ ہم سے لحظات ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں. سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر لیں. لہذا عزیزان محترم، اس مہینے کی اہم ترین عبادت میں روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، شب قدر کے راتوں میں شب بیداری کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور مومنین کو افطاری دینا ہے. دیکھیں عزیزان محترم، یہ وہ اعمال ہیں جس کی تاکید کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے کے حوالے سے. اور ماہ مبارک رمضان کا جو وجہ تسمیہ ہے اور معنی ہے کیا ہے. رمضان مادہ رمض میم واد سے ہے، جس کا معنی ہے حرارت ہے، اور شدت سے اور جلا دینے والی جو حرارت ہے اسے رمضان کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ماہ مبارک میں گرمی میں آ جاتے ہیں تو اس صورت میں انسان کے اوپر بہت سخت ہو جاتے ہیں. انسان کے لیے بہت سختی برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ وجہ تسمیہ، یہ رمضان آیا واقعاً سخت گرمی کے معنی میں ہے تو نہیں، بلکہ یہ دین مبین اسلام نے پہلے معین کیا ہوا ہے رمضان کا جو تسمیہ ہے. لہٰذا یہ شدت حرارت ممکن ہے یہ ماہ مبارک رمضان سردی میں بھی آ جائے، لیکن بہرحال جس حالت میں بھی ہو ماہ مبارک رمضان کی ان اوقات سے آپ نے استفادہ کرنا ہے.
اور یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ آئے مجید کی تلاوت کا کر چکا، فرمایا کہ شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، کیوں قرآن کو نازل کیا؟ ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں حق اور باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں بنی نوع انسان کی ہدایت کا راستہ رب ذوالجلال نے ہموار کیا، اور قرآن جیسے عظیم کتاب جس کے لیے، جو کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر ایک ابدی معجزہ ہے، قرآن مجید کو نازل کر کے لوگوں کے اوپر خداوند عالم نے منت کی، اور یہ کتاب اللہ جس کے بارے میں تمام مسلمانان جہان کا اتفاق ہے کہ یہ قطعی الصدور ہے، جس کے صادر ہونے کے بارے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہم اسلام کے اساس کو کہاں سے لیتے ہیں۔ اسلام کے اساس ہم دو طریقوں سے، اسلام کے اساس دو چیزوں پر مبنی ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث۔ ہم نے اسلام کو کہاں سے لینا ہے، اسلام کو کہاں سے سیکھنا ہے؟ تو یقیناً قرآن اور حدیث سے ہی ہم نے اسلام لینا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، قرآن کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ قطعی الصدور ہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی بارہا کیا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن خود بھی بارہا ببانگ دہل اعلان کر کے چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو، لا سکتے ہو، تو میرے مثل ایک قرآن لے آؤ۔ اگر تم کر سکتے ہو، لا سکتے ہو، تو 10 آیت میری جیسے آیتوں کو لے آؤ۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار بن کے بھی اس کام کے لیے سعی کر لیں گے، کوشش کر لیں گے، تو تم نہیں لا پاؤ گے۔ لہذا عزیزان محترم، اسلام کا جو اصل وہ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ آیا تمام احادیث ہے یا خاص احادیث ہے؟ تو یقیناً عزیزان محترم، وہ احادیث جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے اور پیغمبر گرامی اسلام سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہو، وہ احادیث جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوتے ہوئے، ایک دوسرے سے نقل ہوتے ہوئے، جو راویان احادیث ہیں ان سے نقل ہوتے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ اور اس کے بارے میں 3 چیزیں ہیں، یا وہ روایت تواتر کے ساتھ آئے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ راوی کے درمیان کوئی انقطاع نہ ہو، یعنی ایک شخص فلان سے لے، اس نے اپنے فلان سے لے، اس نے فلان سے لیا، بیچ میں اس نے چند لوگوں سے لیا، اب معلوم نہیں ان چند لوگوں میں کون ہے، یا اس نے فلان شخص سے لیا، معلوم نہیں ہے وہ فلان شخص کون ہے۔ اس طرح بلکہ تواتر کے ساتھ وہ روایت ہم تک پہنچ چکی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ روایت ضروریات دین میں سے ثابت ہو، یعنی ایسا چیز نہ ہو جو کیا دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو، یا دین کے باقی جو چیزوں کے ساتھ ٹکراتا ہو۔ لہذا عزیزان محترم، وہ حدیث جو قرآن کے ساتھ، قرآن کے صریح قرآن کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہیں، تو اس صورت میں وہ اس حدیث کو ہم نے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، وہ دیوار پہ مارنا ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے احادیث ہیں جس کے بارے میں ہمیں احتمال ہو کہ وہ ائمہ معصومین سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آئے ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ چونکہ مقدمہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ دین مبین اسلام کے اساس کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہم نے کہاں سے لینا ہے، تب تک ہم اصل موضوع میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، لہٰذا میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو اس کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ یا وہ حدیث کسی نے گھڑی ہے، یعنی اپنی طرف سے بنائی ہے وہ حدیث، یا
بلکہ کیا ہے وہاں پر جو راوی ہے اس کو روایت کرتے وقت اس سے خطا اور لغزش اور اشتباہ ہو گئی ہے، جس کی بنا پر وہ حدیث ہم تک غلط پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اساس جو حدیث، وہ حدیث جس کو ہم نے لینی ہے، اس حدیث کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہو، اور اس کے بعد وہ حدیث جس کے بارے میں جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو۔ عزیزان محترم، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس حدیث کے بارے میں ہمیں ظن ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم اس خود حدیث کے بارے میں دیکھنا ہے، اس کے اوپر نقد کرنا ہے۔ نقد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کی سند کو دیکھنا ہے۔ سند میں کس چیز کے بارے میں بحث ہوتے ہیں؟ خود راوی کے حوالے سے وہاں پہ بحث ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ نے حدیث نقل کرنی ہو تو اس صورت میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس حدیث کی سند کیا ہے۔ دیکھیں، دین مبین اسلام بیان کرنا آسان نہیں ہے، دین مبین اسلام لوگوں تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ ایک ایک چیزوں کو جب تک ملحوظ نظر نہ رکھے، ایک ایک چیزوں پر دقت نہ کر لے کہ وہ حدیث کہاں سے نقل کر رہے ہیں، آیا وہ حدیث نقل کرنے والا راوی عادل ہے یا نہیں ہے، آیا وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو فاسق ہے، یا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو بے دین ہے۔ لہٰذا ہر کس و ناقص سے احادیث اخذ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، عادل ہے یا نہیں ہے۔ یہ خود سند کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اس کے بعد خود متن حدیث کو بھی دیکھنا ہے کہ متن حدیث کہ وہ جو متن پیش کر رہے ہیں کیا یہ سلسلہ وار اس کا جو تواتر ہے وہ ائمہ معصومین تک پہنچ جاتے ہیں یا نہیں ہے، اور خود متن میں یہ لیاقت ہے یا نہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان استعمال ہوئی ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، بعض احادیث ایسے ہیں جن کو دیکھ کے معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، اور ان جیسے کلمات کا ائمہ معصومین سے صادر ہونا بعید ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم نے حدیث کو دیکھنے سے پہلے، حدیث کو لینے سے پہلے خود ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب حدیث کیا ہے، سند کیا ہے، متن کیا ہے، اچھا اس کے بارے میں اس کے اوپر نقد کیا ہے، منہج کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہم نے بحث کرنا ہے، ان چیزوں کو جاننا ہے، تب جا کے ہم صحیح حدیث جو پیغمبر گرامی اسلام سے یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچ چکی ہے، اس کے بارے میں ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے اس کو اپنی زندگی میں خود نمونہ عمل کے طور پر قرار دے کے ہم نے انہی کی سیرت کو اپنانا ہے، اور اپنے جسم پر، اپنی روح پر اس کو اپلائی کرنا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں عزیزان محترم، خود حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث کے دو معنی ہیں۔ جدید چیز کو، جو نئے چیز ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ہادی سیارہ حدیثہ، مثلا یہ جو گاڑی ہے وہ جدید ہے، نیو ہے مثلا، ٹھیک ہے جی، یا وہ کلام اور خبر کو کہتے ہیں۔ لغت میں ایک تو جدید کو کہتے ہیں، ایک خبر اور گفتگو کو کہتے ہیں، اور یہی جو لغوی معنی ہے خبر اور گفتگو والا، وہ اصطلاحی معنی کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ اور اصطلاح میں حدیث اسے کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو قول معصوم علیہ السلام سے جو قول یا فعل یا تقریر کے طور پر، مثلا خود ائمہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلان چیز کرنی ہے، اس چیز کے لیے اتنی فضیلت ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو گفتگو کے اپنے جو زبان مبارک سے بیان تو نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے کر کے دکھایا ہے، اسے کہتے ہیں فعل معصوم۔ اور تقریر معصوم یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسی چیز کسی نے انجام دی، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کے بارے میں منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز چیز ہے، اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصومین کو کیا کہتے ہیں؟
حدیث کہتے ہیں اصطلاح میں، اور یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک صرف قول پیغمبر گرامی اسلام کو حدیث کہتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر اضافہ کر کے جو معصومین علیہ السلام ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ان کے بھی قول، فعل اور تقریر جو خاموشی ہے وہ بھی ہم جو نا اس کو حدیث سے شمار کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں سند کے بعد سند کسے کہتے ہیں؟ تو سند جو کیا کہتے ہیں، جو زمین سے جو بلندی کی طرف جو چیز ہے اسے سند کہا جاتا ہے۔ یہ مثلا کسی چیز یا بنیاد کو بھی سند کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو لغوی معنی ہے وہ شخص المعتمد، معتمد شخص کو سند کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا چیز سند کسے کہتے ہیں، یعنی وہ جو حدیث کی جو متن ہے، متن حدیث ہے، اس کے جو راستے ہیں، طریقے ہیں، سلسلہ روایت حدیث اور راوی کا سلسلہ ہے جو احادیث کو نقل کرتے کرتے ائمہ معصومین علیہ السلام تک پہنچ جائے تو اس کو سند کہا جاتا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں متن کسے کہتے ہیں۔ میں عزیزان محترم اگرچہ موضوع کچھ خشک ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے مختلف موضوعات پر اخلاقی حوالے سے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ لوگوں کو معارف اسلامی پہنچانے کی کوشش کر لوں گا، لیکن یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پائیں گے۔ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے؟ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں ہو یا دوسرے جگہوں پہ ہو، اسلام کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، من گھڑت چیزیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی طرف سے فضائل بنا کے پیش کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے یا غیر شیعہ ہے وہ ہمارے پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم نے اس فلان حدیث میں غلو کیا، تم نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی ہے، اس کا جو مصدر حدیث آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اگر صحیح حقیقی شیعہ ہونا ہو، اگر حقیقی معنوں میں دین مبین اسلام کو سمجھنا ہے تو اس صورت میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا چیز صحیح ہے اور کون سی چیز خطا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، قرآن ابھی کہنے کا قرآن مجید کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی ابتدا میں، تو قرآن مجید بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے نازل کیا، جو کہ اسلام میں شریعت اسلامی کا جو اساس ہے، اسلام کی جو احکامات ہیں اس کو اخذ کرنے کا جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے۔ اور قرآن کس کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، اگرچہ یہاں پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آیا صرف قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے یا باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ بے شک قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو، سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو، اور اپنی زندگی میں اپلائی وہی کر سکتا ہے جن میں تقویٰ ہو۔ لہذا عزیزان محترم، اگر صرف جاننا ہی کافی ہوتا تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے قرآن کے اوپر ریسرچ کی ہے، غیر مسلموں نے قرآن کے حوالے سے اسٹڈی کی ہوئی ہے، لیکن ان کو قرآن نے فائدہ نہیں پہنچا سکا، اور ان کی جو مقصد خلقت ہے، خداوند عالم نے انسان کو جس چیز کے لیے خلق کیا ہے اس خلقت تک پہنچنے میں وہ نہ صرف ہدایت کا سبب ہے بلکہ وہ گمراہی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، العلم حجاب اکبر، علم جس پر عمل پیرا ہو تو اس صورت میں وہ فائدہ مند علم ہے، علم نافع ہے۔ اگر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو اس صورت میں وہ کیا ہے جی، ایک وبا ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ ایک وبا ہے۔ اسی ضمن میں آ جاتا ہوں ہمارے بلتستان کی طرف۔ آج کل جو بعض ایسے نوجوان ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں جو سیکولر ٹائپ کے ہیں، تعلیم یافتہ، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، لیکن ان میں برابر بھی نشانی
دکھائی نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ روز بروز خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں علم کا فائدہ تب ہے جب آپ کو خدا کے قریب کر دیں. علم کا فائدہ تب ہے جب آپ کے عاقبت کے لیے کوئی کام ہو. علم کا فائدہ تب ہے جب اس سے انسانیت اس میں آ جائے. لیکن اگر وہ انسانیت سے گر جائے، اگر وہ اخلاقیت سے گر جائے، اگر وہ قرآن کے احکامات سے دور ہو جائے، خدا سے دور ہو جائے، تو اس صورت میں وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم ایک وبال جان ہے. یہ احادیث میں بھی وارد ہوئی ہے کہ علم اگر فائدہ نہ دے سکے تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ علم کے بجائے وہ وبال جان ہے. لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں علم کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. ہم نے اس علم سے کچھ حاصل کرنا ہے، اس علم پر ہم نے عمل کرنا ہے. اگر علم پر عمل نہ کر لے، ان احادیث پر عمل نہ کر لے، ان قرآنی آیت پر عمل نہ کر لے، تو اس صورت میں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رب ذوالجلال کی درگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت کو سمجھنے کے بعد ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. خود پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں سے بہتر انداز میں اصلاح نفس کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ایک مہلک وبا نے پوری عالم انسانیت کو گھیرے میں لی ہوئی ہے. پروردگارہ جلد از جلد اس وبا سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. پروردگارہ جو ملتمسین دعا ہے ان کی حاجتوں کو برآورد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانوں کو دور فرما، جو مریض ہے انہیں شفاء کل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ قلب یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. ان کے قلب اطہر کو ہمارے پر راضی و خوشنود فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.